لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ کے متعلق کس نوعیت کی حساس اور ایک خطرناک خبر آئی ہے؟ عمران خان صاحب نے نیوٹرلز کا اب کون سا نیا راز کھول دیا ہے اور ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر کیوں وائرل ہے؟ سب سے پہلے آپ کو عامر لیاقت کے فون سے ملنے والے ایک بہت بڑے ثبوت کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اب پولیس کو عامر لیاقت کے 2 فون سیٹس مل گئے ہیں اور ان دونوں فون سے جو ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے اس ڈیٹا میں بہت اہم نوعیت کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ڈیٹا سے عامر لیاقت کی جو آخری 3 دن کی لوکیشنز تھیں ان لوکیشنز کے متعلق بھی معلومات جمع کر لی گئی ہیں۔ عامر لیاقت اپنی موت سے پہلے 72 گھنٹوں میں کس کس مقام پر گئے، اس حوالے سے بھی 2 بہت اہم نوعیت کے حقائق اب سامنے آ گئے ہیں۔ عامر لیاقت کی آخری 48 گھنٹے میں جو 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں ان دونوں کرداروں کے متعلق بھی اہم انکشافات ہوئے ہیں اور بہت اہم نوعیت کے حقائق اب پہلی مرتبہ سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر لیاقت نے جو آخری 3 کالز کی تھی یہ ایک بہت مسٹیریس میٹر بن گیا تھا، بہت پراسرار معاملہ بن گیا تھا اور ان 3 کالز کا سراغ لگا کر عامر لیاقت کے قتل کی گتھی سلجھائی جا سکتی تھی۔ اب ان تینوں کالز کا جو مکمل ڈیٹا ہے اور جو مکمل ریکارڈ ہے وہ بھی نکال لیا گیا ہے اور یہ کالز عامر لیاقت نے کس کو کی تھی، عامر لیاقت کے نمبر پر آنے والی آخری جو کال تھی اس کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا ہے اور یہ ڈیٹا این اس وقت سامنے آیا جب شام 6:15 پر یعنی عامر لیاقت کی موت سے 1 دن پہلے شام 6:15 پر عامر لیاقت کی جانب سے بھیجا گیا ایک واٹس ایپ میسج سامنے آ گیا۔ یہ میسج پہلی مرتبہ سامنے آیا اور اس سے پہلے اس پیغام کے متعلق کسی قسم کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اب اس حیران کن میسج کی باضابطہ طور پر تصدیق کی گئی ہے اور اسی میسج کا جو سکرین شاٹ ہے وہ بھی مل گیا ہے اور یہ سکرین شاٹ اس وقت وائرل بھی ہے۔ یہ جو میسج ہے یہ واٹس ایپ کے ذریعے اصل میں ایک پاکستانی صحافی کو بھیجا گیا اور عامر لیاقت نے اپنی موت سے 1 دن پہلے شام کو 6:15 بجے یعنی 6:15 پر یہ میسج ایک صحافی کو بھیجا اور اس میسج میں عامر لیاقت نے اس صحافی کو یہ کہا اور یہ الفاظ لکھے اس میسج کے اندر کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اب چونکہ صحافی ہمیشہ خبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کے سیاست دانوں کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں، اسی طرح جو اہم حلقے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی صحافی مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو صحافی تھا اس کا بھی عامر لیاقت سے خبروں کے حوالے سے ایک خاص رابطہ تھا اور اس واٹس ایپ میسج میں عامر لیاقت نے یہ الفاظ بولے اس صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص خبر ہے جو صرف تمہارے لیے ہے۔ اس کے بعد عامر لیاقت نے اسی میسج میں لکھا کہ میں پاکستان چھوڑ چکا ہوں اور عمرہ کرنے کے بعد ایک نامعلوم مقام پر جا رہا ہوں، اور اس صحافی نے لکھا کہ میں نے عامر لیاقت کو حوصلہ دینے کی بہت کوشش کی تھی لیکن اس کے بعد عامر لیاقت کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے عامر لیاقت کی موت کے بعد ایک نیا ٹویٹ سامنے آ گیا اور اس ٹویٹ میں کیا لکھا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ عامر لیاقت کے فون کہاں سے ملے اور ان فونز کے ذریعے کس قسم کے 2 بہت خطرناک انکشافات بھی ہوئے۔ اب عامر لیاقت کی وفات کے بعد ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہو گیا اور یہ ایک بہت حیران کن معاملہ تھا کہ عامر لیاقت تو انتقال کر چکے ہیں، ان کے انتقال کی تصدیق ہوئے 6 گھنٹے سے زائد گزر گئے، لیکن اس کے بعد بھی عامر لیاقت کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہو گیا اور ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا، کیونکہ پہلے تاثر یہ بنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے عامر لیاقت کے نام سے فوری طور پر کوئی جعلی اکاؤنٹ بنا لیا ہو، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ عامر لیاقت کا اپنا آفیشیل
اور ایک تصدیق شدہ ویریفائڈ اکاؤنٹ تھا، اور اسی اکاؤنٹ سے عامر لیاقت کی وفات کے 6 گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹ جاری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عامر لیاقت کے ٹویٹر کا جو پاسورڈ ہے وہ کسی اور کے پاس بھی تھا، یا عامر لیاقت نے خود اپنا اکاؤنٹ چلانے کے لیے کسی ماہر کو، کسی پروفیشنل کو ہائر کیا ہوا تھا۔ اب اس ٹویٹ میں لکھا یہ گیا، اور الفاظ جو لکھے گئے وہ یہ تھے کہ سکون پایا ہے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، یعنی سکون پایا ہے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنے لاتعداد چاہنے والوں اور مداحوں کو افسردہ کر کے چلے گئے، ان کی مغفرت کے لیے سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ ایک ٹویٹ ان کی وفات کے بعد جاری ہوا، لیکن یہاں پر عامر لیاقت حسین کے موبائل فون سے ثبوت ملنے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آ گئی، اور عامر لیاقت کی جو تیسری اہلیہ ہیں یعنی دانیہ، ان کے حوالے سے بھی ایک نئی اور بہت حساس نوعیت کی خبر سامنے آ گئی۔ اور یہ جو دانیہ کے متعلق خبر آئی، اس کے متعلق بھی پہلے بہت سے لوگ یہی سمجھے کہ یہ اصل میں کسی جعلی اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ہوگی، لیکن بعد میں تصدیق کی گئی کہ یہ خبر بھی اصل میں دانیہ کے اوریجنل اکاؤنٹ سے، ویریفائڈ اکاؤنٹ سے جاری کی گئی۔ اور وہ خبر یہ تھی کہ دانیہ نے عامر لیاقت حسین کے متعلق 2 انکشافات کر دیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 بڑے دعوے کر دیے۔ یہ دونوں دعوے بہت حیران کن تھے، کیونکہ بظاہر عامر لیاقت میں اور دانیہ میں اب کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دانیہ نے عامر لیاقت کی موت کے متعلق اور پچھلے 4 دن میں ہونے والے 2 واقعات کے متعلق 2 نئے انکشافات کر دیے اور 2 نئے دعوے کر دیے۔ اب ان میں سے ایک دعوے میں دانیہ نے یہ الفاظ بولے کہ آج مجھے میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ میرے شوہر عامر لیاقت وفات پا چکے ہیں۔ اس خبر نے مجھ پر غم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ اب اس بیان میں دانیہ نے جو میرے شوہر کا لفظ استعمال کیا، اس پر بہت سے لوگ حیران رہ گئے، لیکن اس کے بعد دانیہ نے ایک اور حیران کن دعویٰ بھی کر دیا، اور اس دوسرے دعوے میں دانیہ نے عامر لیاقت کے پرسنل سیکرٹری کے متعلق ایک انکشاف کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عامر لیاقت کے پرسنل سیکرٹری کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ اور دانیہ نے انکشاف یہ کیا کہ عامر لیاقت کے پرسنل سیکرٹری نے مجھے چند دن پہلے ایک میسج بھیجا تھا۔ مجھے ایک پیغام عامر لیاقت کے پرسنل سیکرٹری نے 3-4 دن پہلے بھجوایا تھا، اور اس میسج میں مجھے عامر لیاقت سے صلح کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے بعد دانیہ نے کہا کہ میں نے عامر لیاقت کے پرسنل سیکرٹری کی یہ بات مان لی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے عدالت سے مزید پیشی لے لی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ عامر لیاقت آج مجھے بیوہ بنا کر چلے گئے۔ اللہ میرے شوہر کے درجات بلند کرے۔ اب دانیہ کا یہ جو بیان ہے یہ عامر لیاقت کی موت کے بعد جاری کیا گیا، لیکن بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دانیہ اب صرف عامر لیاقت کی جائیداد میں حصہ دار بننے کے لیے اس قسم کے دعوے کر رہی ہیں، لیکن یہاں عامر لیاقت کے موبائل فونز کے متعلق بھی ایک نئی اور تازہ ترین خبر آئی ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے عامر لیاقت کے قتل کے حوالے سے جو 2 راز ہیں وہ مکمل طور پر کھل سکتے ہیں، اور جو دونوں حقائق ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اور یہ جو خبر ہے یہ عین اس وقت آئی جب پولیس سرجن کی سربراہی میں ایک 3 رکنی ٹیم بنائی گئی، اور عامر لیاقت حسین کے جو اہل خانہ ہیں ان سے رابطہ کیا گیا۔ دوسری جانب پولیس نے عامر لیاقت حسین کا گھر سیل کر دیا تاکہ وہاں سے کسی قسم کے جو شواہد ہیں ان کو ضائع نہ کیا جا سکے، اور اس کے بعد گھر کے اندر ایک سرچ آپریشن کیا گیا، تلاشی لی گئی گھر کے اندر تاکہ پتا چلے کہ وہ کون سے پراسرار حالات تھے جن میں عامر لیاقت کی موت واقع ہوئی۔ اب عامر لیاقت کا یہ جو گھر ہے یہ کراچی کی ایک کالونی ہے جس کا نام خداداد کالونی ہے، وہاں پر یہ گھر واقع ہے، اور اس گھر کے اندر صرف عامر لیاقت کی جو سابق اہلیہ ہیں ان کو جانے کی اجازت دی گئی۔ اب جس وقت پولیس نے گھر کے اندر شواہد تلاش کرنا شروع کیے
تو سب سے پہلے پولیس پر انکشاف یہ ہوا کہ عامر لیاقت کے لاؤنج تک جنریٹر کے دھوئیں کی بو موجود تھی، لیکن جہاں عامر لیاقت کا بیڈ روم تھا، یعنی جہاں عامر لیاقت سوئے ہوئے تھے اور جہاں سے عامر لیاقت کو صبح اٹھایا گیا، وہاں پر جنریٹر کے دھوئیں کی بو موجود نہیں تھی۔ اسی طرح عامر لیاقت کا جو سٹڈی روم تھا وہاں بھی دھوئیں کی بو نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عامر لیاقت کی جو موت ہے وہ کوئی کمرے میں دھواں بھرنے کے باعث ہوئی، لیکن اس کے بعد پولیس کو بیڈ روم سے بھی کچھ نئے شواہد ملے، اور یہ ایسے شواہد تھے جو عامر لیاقت کی موت کے حوالے سے کسی حتمی نتیجے پر پولیس کو پہنچا سکتے تھے۔ اب ایک تو پولیس کو عامر لیاقت کے بیڈ روم سے کچھ ادویات مل گئیں، اور دوسری جانب پولیس کو عامر لیاقت حسین کے بیڈ روم سے ہی 2 موبائل فونز بھی مل گئے۔ اس کے علاوہ 3 مزید اشیاء بھی پولیس کو اس بیڈ روم سے ملیں جو کہ تفتیش میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی تھیں، لیکن یہاں پر عامر لیاقت کے سب سے قریبی دوست نے، جو کہ موت سے کوئی 10 گھنٹے پہلے بھی عامر لیاقت کے ساتھ رابطے میں تھے، انہوں نے بہت اہم نوعیت کا ایک نیا انکشاف کر دیا، اور عامر لیاقت کو زندہ حالت میں کمرے سے نکالنے والے ڈرائیور نے بھی 2 نئے انکشافات کر دیے۔ اور یہ جو نئے انکشافات تھے، ان سے اس پراسرار موت کی جو تفتیش کی جا رہی ہے، اس کا رخ ایک خاص سمت کی جانب مڑ گیا۔ اب ان میں سے جو پہلا انکشاف عامر لیاقت حسین کے سب سے قریبی دوست نے کیا، جو کہ 10 گھنٹے پہلے بھی ان کے ساتھ تھے، وہ انکشاف انہوں نے کیمروں کے سامنے کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم دونوں یعنی میں اور عامر لیاقت حسین پرسوں بھی ایک ساتھ تھے، ہم نے ایک ساتھ کھانا بنایا، پھر ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا، اس کے بعد ہم نے ڈرائیور کو بلایا اور اس کو کنوے کیا، اس کو یہ میسج دیا کہ آپ تیار ہو جائیں، ہم نے کل اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ یعنی جس دن عامر لیاقت کی موت ہوئی اس دن ہم نے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا۔ اس کے بعد عامر لیاقت کے اسی قریبی دوست سے یہ پوچھا گیا کہ کیا عامر لیاقت نے خودکشی کی یا ان کا جنریٹر خراب ہونے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی، اور کیا جنریٹر کے حوالے سے انہوں نے اس سے پہلے کوئی شکایت کی تھی۔ اب اس پر عامر لیاقت کے دوست نے یہ کہا اور یہ الفاظ بولے کہ عامر لیاقت خودکشی کرنے کے بالکل کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے تھے کہ عامر لیاقت خودکشی کرنے کے متعلق کچھ سوچ رہے ہوں، لیکن جو جنریٹر ہے اس کی شکایت وہ 1-2 دن سے ضرور کر رہے تھے۔ صبح جس وقت بجلی گئی اس وقت عامر لیاقت حسین کمرے سے باہر لاؤنج میں آ گئے، لاؤنج میں آ کر انہوں نے پنکھا چلایا، اور پھر جب لائٹ آئی تو عامر لیاقت حسین اس کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بعد میں پتا یہ چلا کہ عامر لیاقت حسین اپنے کمرے میں بے ہوش ہیں، ان کے اوپر پانی وغیرہ بھی ڈالا گیا لیکن وہ ہوش میں نہیں آئے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک نیا اور انکشاف بھی کیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میری گزشتہ رات بھی عامر لیاقت حسین سے بات ہوئی تھی، عامر لیاقت حسین نے مجھ سے ایک کولر بھی منگوایا تھا، اور عامر لیاقت کو جنریٹر کی وجہ سے جو سانس کی پرابلم ہو رہی تھی وہ پرابلم ہمیں بھی عامر لیاقت کے گھر میں رہی۔ یعنی جب بھی ہم عامر لیاقت کے گھر آئے، جب بھی بجلی گئی تو جنریٹر چلانے کی وجہ سے دھوئیں کی شکایت اور سانس کی شکایت ہم بھی محسوس کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے تیسرا بہت اہم نوعیت کا انکشاف بھی کیا، اور اس انکشاف میں ان کا کہنا تھا کہ جب میں نے عامر لیاقت حسین کو فون کیا تو وہ فون نہیں پک کر رہے تھے، اس کے بعد میں نے جاوید کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ عامر لیاقت کو تو اس وقت ہاسپٹل لے کے جایا جا چکا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عامر لیاقت جو ہیں ان کا پلان یہ تھا کہ وہ حج پر جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس ملک میں شفٹ ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد چھیپا کے اس ڈرائیور نے جس نے عامر لیاقت کو ان کے کمرے سے نکالا، اور جس وقت یہ ڈرائیور پہنچا عامر لیاقت کے کمرے میں، اس نے وہاں پر کیا کچھ دیکھا، کس طریقے سے عامر لیاقت کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں، اس کے متعلق اس ڈرائیور نے 2 بڑے اہم نوعیت کے انکشافات کیے ہیں، اور اس کا سٹیٹمنٹ بھی پولیس نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اب یہ وہ ڈرائیور تھا جو سب سے پہلے عامر لیاقت کے گھر پہنچا تھا، اور عامر لیاقت اس وقت زندہ تھے، اور اس ڈرائیور نے انکشاف یہ کیا
کہ جب وہ عامر لیاقت کے گھر پہنچا تو اس وقت بجلی گئی ہوئی تھی، گھر کے اندر مکمل طور پر اندھیرا تھا، اس کو کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور ڈرائیور سے پوچھا گیا کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا گھر کے اندر جنریٹر کا دھواں بھرا ہوا تھا؟ اس پر ڈرائیور نے کہا کہ چونکہ گھر کے اندر مکمل طور پر اندھیرا تھا اس لیے میں درست طور پر نہیں بتا سکتا کہ دھواں زیادہ تھا یا اس کی مقدار کم تھی، لیکن جب میں گھر کے اندر پہنچا تو عامر لیاقت زندہ تھے، میں ان کے سانس لینے کی آواز سن سکتا تھا اور وہ بہت مشکل سے سانس لے رہے تھے۔ اس کے بعد اسی ڈرائیور نے کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ عامر لیاقت زندہ ہیں تو میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی، وہ صوفے پر موجود تھے اور انتہائی مشکل سے سانسیں لے رہے تھے، جس کے بعد میں نے ان کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، انہیں ہاسپٹل پہنچایا، اور یہاں ہاسپٹل کا جو عملہ تھا اس نے یہ بتایا کہ عامر لیاقت جب ہاسپٹل پہنچے تو ان کے ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ دبئی میں مقصود احمد کا قاتل کون نکلا، یعنی وہ مقصود احمد جو شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے ایک مرکزی کردار تھے۔ اب ان کی موت کے متعلق ایک ڈاکومنٹ بھی سامنے آیا ہے، ایک بہت حساس نوعیت کی جو دستاویز ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور یہ دبئی میں مقصود احمد کی جو موت ہوئی ہے اس کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ اسی طرح مقصود احمد کی موت کے وقت کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے، یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور جیسے ہی یہ تصویر سامنے آئی عمران خان صاحب نے بھی نیوٹرلز کے متعلق دو بڑے اہم اور نئے انکشافات کر دیے۔ ان میں سے پہلے انکشاف میں خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ معیشت نہیں سنبھال سکتے تھے تو حکومت گرانے کی سازش کیوں کی تھی؟ آخر کسی کو میری حکومت گرانے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ اس کے بعد خان صاحب نے دوسرے نقطے میں کہا کہ میری حکومت گرا کر اصل میں میرے ساتھ نہیں بلکہ اس قوم کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، لیکن یہاں ایک ایسی خبر آ گئی جو شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی اور ان پر بجلیاں گرا گئی۔ یہ ایک ناقابل یقین قسم کی بریکنگ نیوز بن گئی، کیونکہ اب شہباز شریف کی حکومت کے زیر اثر جو اقتصادی سروے آیا اس میں بتایا گیا کہ خان صاحب کے چوتھے سال میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ ریکارڈ توڑ سطح پر پہنچ گیا تھا اور 6% پر پہنچ چکا تھا۔ زراعت کی جو گروتھ تھی وہ ریکارڈ 4.4% پر تھی، صنعتی شرح نمو 7.2% پر تھی، خدمات کا شعبہ 6.2% کے حساب سے ریکارڈ ترقی کر رہا تھا، اسی طرح جو صنعتیں ہیں وہ 10.5% کے حساب سے ترقی کر رہی تھیں، بجلی کی پیداوار اور تقسیم کا جو شعبہ ہے اس میں 7.9% گروتھ تھی، مواصلات اور جو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے اس میں 5.4% کی گروتھ تھی، اور فی کس آمدن جو ہے یہ 2,46,000 روپے یعنی 414% جو ہے یہ بڑھ چکی تھی، اور برآمدات جو ہیں یہ ریکارڈ 29 ارب ڈالر پر تھی، اور تعلیمی شعبے میں بھی جو گروتھ تھی وہ 8.7% تھی، یعنی ہر شعبے میں معیشت جو تھی خان صاحب کے آخری سال میں یہ ریکارڈ توڑ پرفارمنس دکھا رہی تھی۔ اس لیے اب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون تھا جس نے خان صاحب کی حکومت گرائی اتنی بہترین پرفارمنس کے باوجود؟ لیکن یہاں پر مقصود احمد کے قتل کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اس خبر کے دو اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ایک تو مقصود احمد شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا ایک مرکزی کردار تھا، اور اس کا دبئی میں جا کر چھپ کر بیٹھ جانا ہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ وہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا سب سے اہم رازدار تھا۔ اب اس کو جو پراسرار طریقے سے دل کا دورہ پڑا یعنی مقصود احمد کو، اس کے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس دعوے میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے تحقیقات کرنے والے جو FIA کے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر رضوان، ان کو بھی کھانے میں ایک خطرناک قسم کا زہر دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جس کے کھانے سے یا اگر آپ کے کھانے میں ملا ہو تو آپ کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح مقصود احمد کو بھی اسی قسم کا زہر دیا گیا جس سے مقصود احمد کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور یہ جو دعویٰ ہے یہ شہباز گل نے اپنے آفیشل ایک بیان میں کیا ہے،
اور یہ کہا ہے کہ شہباز شریف قاتل ہیں، اور پی ٹی آئی حکومت میں آ کر یہ جو 2 قتل ہوئے ہیں، یعنی ڈاکٹر رضوان کا اور مقصود احمد کا، ان 2 وارداتوں میں شہباز شریف کو گرفتار کرے گی۔ اور حیران کن طور پر شریف فیملی کی جانب سے مقصود احمد کی یہ جو پراسرار موت تھی، اس پر کسی قسم کا رد عمل نہیں آیا، جس سے معاملہ مزید مشکوک ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت شدید پریشانی پائی جاتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔